ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ متاثرہ آبادی کو جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے۔ گڈ گورننس اور عوامی شرکت پر مبنی ترقی وقت کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قصور، ملتان، جلال پور، پیروالا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سید عاصم منیر کا سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، آبادکاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ISPR کے مطابق متاثرین نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ پنجاب کے بعد سندھ کے بیراجوں پر سیلابی پانی کا دباؤ، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5,14,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ بڑا پتن سکر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح بلند، کوٹری بیراج پر نصف درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں چاچڑا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,37,667 کیوسک ریکارڈ۔ سیلاب سے درجنوں بستیاں زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ، ہیڈ پنچنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے زائد ہو گیا۔ علی پور، سید پور کے متعدد موضع جات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ بڑے پیمانے پر تباہی، زمینی رابطہ منقطع۔ سیلابی ریلوں نے ملتان کو گھیرے میں لے لیا، جلال پور، پیروالا کے بعد شجاع آباد کا بھی برا حال۔ حفاظتی بند میں 250 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی پانی تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹبے، وینس، ماڑھا، محرم، گھرے والا سمیت درجنوں بستیاں ڈوب گئیں۔ ہزاروں شہری گھر بار چھوڑ کر مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل۔ سینکڑوں افراد کے سیلابی پانی میں پھنسنے ہونے کا اطلاع۔ ریسکیو بوٹس کے ذریعے انخلاء کا عمل جاری۔ لیاقت پور اور منٹن آباد میں سیلاب نے ہر شہ ملیا میٹ کر دی۔ گھر بار تباہ، فصلیں ڈوب گئیں، 35 موضع جات میں پانی کے ڈیرے۔ میلسی میں ہیڈ سائفن کے مقام پر پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں 6 سے 8 فٹ تک پانی جمع۔ میلسی، خیرپور، ٹامی والی اور کہروٹ وقع میں تحد نگاہ پانی کی یلغار۔ پنجاب کے 28 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے، اب تک 101 اموات ہو چکی۔ 20,19,000 مویشیوں کو سیلاب سے نکالا گیا۔ جلال پور، پیروالا میں پنجاب کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ DGPDM عرفان علی کاٹھیا نے کہا، حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بڑا پیکج دے گی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا سروے جلد شروع ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے۔ مریم اورنگزیب کی نگرانی میں علی پور میں امدادی آپریشن، سیلاب متاثرین سے ملاقات، ٹینٹ تقسیم کیے۔ مریم اورنگزیب کا لاکی ماڑی اور سید پور کا ہنگامی دورہ، حکام کی پنچنت پر سیلابی صورتحال اور متاثرہ علاقوں سے انخلاء آپریشن پر بریفنگ۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری نے کہا، سیلاب متاثرین کو سہولیات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت سیلاب سے متاثرہ ہر علاقے میں پہنچ رہی ہے۔ انتظامی غلطی یا کوتاہی پر مریم نواز متعلقہ آفیسر کو جواب میں بناتی ہیں۔ بعض لوگ سیلاب متاثرین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کون مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے، کون زخموں پر نمک پاشی کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کی اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ۔ بھارتی ریاست بہار میں بھارتی فوجی سڑکوں پر نکل آئے۔ مراعات نہ دینے اور ضروریات پوری نہ کرنے پر احتجاج، نعرے بازی۔ بھارتی فوجیوں کی مطالبات پورے نہ ہونے پر پورے ملک میں احتجاج کی دھمکی۔ پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ ثقافت، امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کے لیے ایک اہم پل ہے۔ فن آدمی زبان ہے جو دوریوں کو ختم کرتی ہے۔ آرٹسٹوں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چنگوں میں گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر پبلسٹی کی ملاقات، دو طرفہ تعاون کو سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں بڑھانے پر بات چیت۔ RFC ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس، نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ پڑے۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 12 ملکوں نے قرارداد پر ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا۔ قرارداد سعودی عرب اور فرانس کی جانب سے پیش کی گئی۔ اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار۔ اقوام متحدہ کا اعلامیہ مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی قطر پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حملہ قطر کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ عرب مسلم ممالک کا سربراہی اجلاس کل دوحہ میں ہوگا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطری وزیراعظم سے عشائیے پر ملاقات۔ امریکی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف بھی موجود تھے۔ دوحہ حملے اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ قطری وزیراعظم عبدالرحمن الثانی کی نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات۔ غزہ جنگ بندی اور قطر پر اسرائیلی حملوں سے متعلق بات چیت۔ دو طرفہ سیکیورٹی معاہدوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسلام آباد میں نجی یونیورسٹی کا دورہ، طلبہ اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ اساتذہ نے کہا ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہیں، ان میں تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ اساتذہ نے سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش قرار دیا۔ طلبہ نے کہا وطن عزیز میں استحکام صرف پاک فوج کی نہیں، تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس، نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ T20 ایشیا کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ گرین شرٹس کی عمان کو 93 رن سے شکست۔ 161 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم صرف 67 رنز بنا سکی۔ آج کے میچ میں سری لنکا اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے۔ کرکٹ ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں ایک روز باقی۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کل دبئی میں ٹکرائیں گے۔ پاک بھارت میچ کے ٹکٹس کی مانگ میں اضافہ۔ ایشین کرکٹ کونسل نے مزید ٹکٹس جاری کر دیے۔ قومی ٹیم بڑے مقابلے کے لیے پرجوش۔ پاکستانی اوپننگ بلے باز فخر زمان نے سائم ایوب بابر اعظم کا اپ ڈیٹڈ ورژن قرار دے دیا۔ کہا سائم ایوب بہت ٹیلنٹڈ ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنے ٹیلنٹ کا 80% بھی دنیا کو نہیں دکھایا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا سائم ایوب ہمارا اہم کھلاڑی ہے، وہ رنز کرتا ہے تو ہم میچ جیتتے ہیں۔ روس کے ساحلی علاقے میں 7.4 شدت کا شدید زلزلہ، علاقے میں سونامی وارننگ جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی 39.5 کلومیٹر تھی۔ بحر الکاہل سونامی وارننگ سسٹم میں متاثرہ علاقوں میں ممکنہ سونامی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ جاپان میں فی الحال کوئی سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ چین کے سب سے زیادہ 23 اداروں کو پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت، ایران، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے بھی متعدد ادارے امریکی پابندیوں کا نشانہ بنے۔ کاروباری افراد اور کمپنیاں پابندیوں کا شکار اداروں سے لین دین نہیں کر سکیں گی۔ امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ یہ ادارے امریکہ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے لیے خطرہ ہیں۔ چارلی کرک کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوٹا کے گورنر کے مطابق ملزم کو اس کے اہل خانہ نے خود پولیس کے حوالے کیا۔ رابنسن کو لگتا تھا چارلی کرک نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں۔ رائفل حملے کی جگہ سے برآمد کر لی گئی۔ نیپال میں عام انتخابات 5 مارچ 2026 کو ہوں گے۔ سابق چیف جسٹس سوشیلا کرکی عبوری وزیر اعظم مقرر۔ 73 سالہ سوشیلا نے حلف اٹھا لیا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ نیپال میں حالات معمول پر آنا شروع، کرفیو میں نرمی، بازار کھل گئے، متعدد سڑکیں بحال۔ نیو یارک کا میئر بنا تو اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دوں گا۔ نیتن یاہو کی امریکہ میں گرفتاری ظاہر کرے گی۔ نیو یارک عالمی قوانین پر عمل کرتا ہے۔ نیتن یاہو جنگی مجرم ہیں جو غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو۔ نیو یارک شہر کے میئر کا الیکشن 4 نومبر کو ہوگا۔ موجودہ میئر ایرک ایڈمز کے میئر الیکشن سے دستبردار ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی نیو یارک کا میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
इसराइल के मजालिम जारी, शिमाली गजा और गजा शहर पर हमले, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 356 जख्मी, गजा किल्लत से बच्चे समेत 7 अफराद शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 64,718 हो गई। गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन होता जा रहा है, अस्पताल जख्मियों से भर गए, तिब्बी सहूलियात नाकाफी हो गई। इसराइल के फजाई हमलों से रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे।